خاقان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر میں آپ کا ایک پڑھ رہا تھا جو آپ نے بیان دیا ہے, بات کی ہے بی بی سی کو, اور اس کے اندر آپ نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان کو اگر سامنے رکھیں تو جو ریفارمز ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی, جو ماڈل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس ماڈل کے ساتھ ہم سٹیبلائزیشن تو کر سکتے ہیں میکرو لیول کے اوپر, لیکن مائکرو لیول کے اوپر اگر آپ نے لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہتری لانی ہے, ان کی قوت خرید کے اندر اضافہ کرنا ہے, لوگوں کو جو ہے پاکستان کے اندر آپ نے کوئی ویلتھ کریٹ کرنی ہے, امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے کچھ آپ کو ڈفرینٹ ماڈل کرنا پڑے گا. آپ اکثر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلے تو یہ وجہ بتائیے گا, کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرف جا نہیں پا رہے؟ ہر حکومت کی یہ یقینی طور پر کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے وہ کام کریں, پاکستان کے اندر معیشت بڑھے, صنعتیں بڑھیں, کاروبار لگیں, لوگوں کو نوکریاں ملیں, لیکن پھر بھی ایسا ہو نہیں پا رہا. یہ ذرا گتھی سلجھا دیں, ہمیں سمجھائیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاور صاحب, آپ نے بہت ہی اچھا انٹروڈکشن سامنے رکھا ہے. پہلے تو یہ بات ہے جس کا مطلب ہے آپ نے بتا دیا کہ ایک سٹیبلٹی آ گئی. یہ سٹیبلٹی 24 بار آئی ہے پاکستان میں, یہ بھی یاد رکھیے. whenever you engage with the fund, IMF اس طرح کے لیورز استعمال کرتا ہے. ڈیمانڈ توڑ دی, پاکستان پہ ٹیکسز مینوفیکچرنگ کو 54% پہ لے گئے, آپ جیسے اینکرز پہ 38% پہ لے گئے, ملٹی لیئر ٹیکسز آن انرجی, کاسٹ ریکوری شروع کر دی, بیرونی خسارہ توڑنے کے لیے روپی کو ایڈجسٹ کر دیا, اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. بالکل, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس اسٹیبلٹی, یہ ایک بیسک نیسیسٹی تو ضرور ہے انٹو گوئنگ انٹو گروتھ پاتھ, بٹ گروتھ پاتھ جو میں بار بار ایکسپلین کرتا ہوں کہ پاکستان کے پاس کوئی گروتھ پالیسی نہیں ہے. واٹ ڈفرنٹ گروتھ اسٹریٹجی ضرور ہیں, پر اس کا جو خمیازہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی گروتھ 2010 سے لے کر آج تک پچھلے 16 سال میں 3.5% کو کراس نہیں کرتی, اور 2.5-3% تو جو ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے. سو ان ایسنس ہم کبھی بھی پراسپیرٹی نہیں لا سکتے. اب اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ جو سارے انڈیکیٹرز ہم جس کی ہر وقت گفتگو کرتے ہیں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھ گیا کم ہو گیا, ساری گفتگو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی بڑھ گیا کم ہو گیا, مالیاتی خسارہ بڑھ گیا کم ہو گیا, یہ بالکل ٹھیک کرنے, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. پر جو اصل انڈیکیٹرز ہیں پراسپیرٹی کے آر دا فالوئنگ. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی پاکستان کی 13.8% پہ ہے, یعنی کہ اپنی اکانومی کے حجم کا ہم 13.8% انویسٹ کرتے ہیں. چائنا 30%, ایسٹ ایشیا 30%, انڈیا 25%. سو یو کین نیور گرو بیکاز یو آر ناٹ انویسٹنگ. آپ نے ایف ڈی آئی کا ذکر کیا, 43% ڈاؤن ہے. نمبر 2, پاکستان کا سیونگز ریٹ, بیکاز بچے بہت پروڈیوس کرتے ہیں, دیر از اے فنڈامنٹل ایشو دیر. 5-6 بچے پروڈیوس کریں گے, سیو کیسے کریں گے آپ؟ 13-14% کو کراس نہیں کرتا. جو پاکستان کی حکومت ہے وہ ہر سال 5 سے 7% ڈس سیو کرتی ہے, بیکاز وہ خسارہ رن کرتی ہے اور وہ ڈیٹ لیتی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. یہ ہے وہ ماڈل. نمبر 3, پاکستان کی پیداواری صلاحیت, لیبر پروڈکٹیوٹی, ایگریکلچر. میں ایگریکلچر کی ہمیشہ آسان مثال دیتا ہوں. ایوریج ییلڈز آف جو ہمارا 12 ایکڑ والا چھوٹا زمیندار ہے کمپیئر ٹو پاکستان بیسٹ زمیندار آر ہاف اور 1/3. یہ ہے ماڈل جس پہ کھڑے ہوئے ہیں. کوئی گلوبل کنیکٹیوٹی نہیں ہے. میں ابھی ایک سمیڈا کی ایگزیبیشن وزٹ کر رہا تھا ایس ایم ایز پہ. میں حیران ہو گیا کہ 70 لاکھ اکنامک اسٹیبلشمنٹس ہیں پاکستان میں, اس میں سے 90% ایس ایم ایز ہیں. صرف 3 لاکھ آؤٹ آف 60 لاکھ کے پاس فارمل فائنانس ہے. تو وہ گلوبل ویلیو چین کا کیا پارٹ بنے گی, وہ کیا برانڈنگ کریں گی, کیا کمپیٹیٹو ہوں گی؟ یہ ہے وہ گروتھ ماڈل جس کی بات ہمیں کرنی ہے. اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ایک جز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ جز ہے, جس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. اس میں بجلی ایک جز ہے جو اگین بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت آپ کے جو سپر ٹیکس ہے 10%, مطلب اس کو نہیں ہونا چاہیے. میں بڑا کلیئر ہوں اس پہ. یو کی ناٹ کمپیٹ ہیونگ دس. جب میں ٹیبل پہ تھا خاور تو میں نے کہا تھا کہ 29% جو کارپوریٹ ٹیکس ہے اس کو 25 ہو جانا چاہیے, وہ آج بھی 29 ہی ہے. سو جسٹ تھنک تھرو کہ آپ آئی ایم ایف کی اسٹیبلٹی کے تو حقدار ہیں, پر اس سے آگے موو کرنا از اے ویری ویری ڈفرنٹ اسٹوری. 80% آج بھی جو فائنانس ہے بینکوں کا, بینک کیوں امیر ہیں؟ بیکاز گورنمنٹ سب سے بڑی بائر ہے, اتھارٹی سب سے بڑی بائر ہیں, اسٹیٹ سب سے بڑی بائر ہے ان فنڈز کی. چونکہ وہ 80% لے جاتی ہے, دے ہیو نو ریزن ٹو ٹیک رسک.
Entrepreneurs have no reason to take risk because they can invest in T-bills, earn above inflation and remain very happy. یہ ہے وہ سارا ماڈل جو میں ہمیشہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا آپ ایک آخری چیز اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ یہ تو میں نے ساری مینوفیکچرنگ انویسٹمنٹ گروتھ کی بات, آپ کا جو ایکسپینڈیچر پیٹرن ہے فیڈرل فسکل فریم ورک کا وہ اتنا ڈسٹربڈ ہے. 17 سبجیکٹ وفاق چلاتا ہے جو اس کا کام نہیں ہے. 734 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وفاق دے گا جو کہ پاورٹی صوبوں کا کام ہے. آپ کیسے وفاق کے فسکل فریم ورک کو ٹھیک کر سکتے ہیں جبکہ آپ 18ویں ترمیم کو اس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو آپ یہ پیسے دیتے رہیں گے. اسی طرح آخری بات اس پہ کروں گا کہ پاکستان کے جو ایس او ایز ہیں, جس کتاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں خاور, یہ 2012 میں پہلی کتاب میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے اور میں نے اس کے بعد سبسیکوینٹلی یہ کتاب لکھی ہے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے. میں بار بار کہتا تھا 80 کمرشل انٹرپرائزز سارے انرجی پہ, سارے ایویشن پہ, ریلوے, بینکس ابھی بھی سرکار کی تحویل میں ہیں. اگر یہ ہم کبھی بھی سوچیں کہ انرجی سیکٹر کو کمپیئر کریں, جو بینکس کو ہم نے پرائیویٹائز کیا تو آپ کو اندازہ ہوگا, اس کو کمپیئر کریں پاکستان کے ٹیلی کام سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاؤ بیڈلی وی ہیو رن دی انرجی سیکٹر کیپنگ اٹ دیئر. سو وقت یہ ہے کہ پی آئی اے کی طرح 835 ارب روپے خرچ کیے تھے خاور جب ہم نے پی آئی اے کو بیچا. 835 آپ اور میں اگلے 10 سال دیں گے. دس از دا کائنڈ آف خسارہ that we were running in PIA. This is the kind of mess we are in. بالکل صحیح ہے.